فلاں چیز ٹھیک ہے فلاں غلط ہے. غلط اور ٹھیک کا معیار تو ہے اس فرد کے اپنے دل کا اطمینان. جسے آپ کہیں گے کہ صاحب تم یہ کالی ماتا کی پوجا کیا کرتے ہو, تو وہ کہے گا کہ صاحب اس بھکتی سے تو میرے دل کو بڑی شانتی ملتی ہے, اس کی پوجا سے میرے دل کو بڑا اطمینان حاصل ہوتا ہے. جب وہ آپ سے پوچھے گا کہ صاحب آپ ایک دیکھے خدا کی پرستش کرتے ہیں, اس سے کیا ہوتا ہے, آپ بھی یہ کہیں گے کہ اس سے اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے. تو جب مقصود اپنا ہی اطمینان ٹھہرا تو جس کا جس طریقے سے اطمینان ہو جائے وہی چیز اس کے لیے اچھی ہوئی. اس میں تو کچھ بحث اور اختلاف کی گنجائش ہی نہیں نکل سکتی. یہ بھکتی اور پرستش کا ہی تصور ہے کہ جس کی روح سے رام بھی وہی رحیم بھی وہی ہوتا ہے. اس میں فی الواقع رام اور رحیم میں کچھ فرق نہیں ہوتا. آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہنچ کر مذہب اور تصوف کے کس طرح ڈانڈے مل جاتے ہیں. مذہب اور تصوف ایک ہی چیز ہو جاتی ہے. مذہب کا بھی مقصود یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنے دل کا اطمینان حاصل کر لے. یاد رکھیے گا کہ اب دین دوسری چیز ہے, اسلام اب دین ہے, اور آپ کو تو اب یہ چیزیں معلوم ہو ہی گئی ہوں گی. عرصے سے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ جب ہم مذہب کے متعلق گفتگو کریں گے تو وہ اسلام کے متعلق گفتگو نہیں ہوگی, اس لیے کہ اسلام مذہب نہیں ہے, اب دین ہے. اور یہیں سے فرق شروع ہو جائے گا کہ اسلام میں پرستش نہیں ہے, عبادت ہے. ابھی تو ذہن میں آپ کے نہیں آئے گا کہ ان میں فرق کیا ہوا. وہ فارسی کا لفظ ہے, یہ عربی زبان کا لفظ ہے, لیکن آگے چل کے پتہ چلے گا کہ اس میں وہی فرق ہے جو مذہب اور الدین میں فرق ہے. مذاہب میں پرستیدہ کی پرستش ہوتی ہے اور مقصد ہوتا ہے اپنے دل کا اطمینان, ہاں وہ کسی طریقے سے کیوں نہ حاصل ہو جائے. اب آپ آئیے اسلام کی طرف. قرآن کریم میں یہ جو لفظ عبادت آیا ہے اسی کی مختلف شکلیں ہیں جو اس مفہوم کے اظہار کے لیے استعمال کی گئی ہیں. مادہ اس کا عین بے دال, یہیں سے یہ مختلف الفاظ بنے ہیں اور ان کی مختلف شکلیں بدلتی جاتی ہیں گرامر کے فائدے کے روح سے. ہماری عربی کلاس کی جو طالب علم ہیں وہ آج اس چیز کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ مادہ کیا ہوتا ہے اور اس کی مختلف شکلیں کیا ہوتی ہیں. مادے کے اعتبار سے عبد کہتے ہیں غلام. خود قرآن کریم میں یہ لفظ ٹھیک غلام کے معنوں کے اندر بھی استعمال ہوا ہے. مثلاً قصاص کے معاملے میں کہا گیا ہے کہ الحر بالحر والعبد بالعبد 2/178. آزاد کی جگہ آزاد, غلام کی جگہ غلام. گویا حر کے مقابلے میں قرآن نے اسے استعمال کیا. پھر آزاد کو کہتے ہیں, اب غلام کو کہتے ہیں, اور بھی کئی جگہ یہ چیز آئی.
قدیم زمانے میں یہ جو الفاظ ہمارے ہاں بعد میں رائج ہوئے، حاکم، حکومت، محکوم، اصل میں اس محکوم کے لیے اس زمانے میں لفظی غلام ہوتا تھا. کوئی بادشاہ جس قوم کو یا جس ملک کو فتح کر لیتا تھا وہاں کے رہنے والے اس کے غلام ہو جاتے تھے. لیکن یہی چیز ذرا جب آگے چلی ہے تو چونکہ غلامی کے اندر ایک بڑا گھناؤنا پن، نفرت کا تصور پایا جاتا تھا، اس لیے غلام کی جگہ پھر محکوم کہنے لگ گئے، جو دوسروں کی حکومت کے تابع ہوں، جو دوسروں کے حکم کے تابع ہوں، دوسروں کے حکم کا ماننے والا، یہ پھر ہو گیا یہ اب جسے ہم کہتے ہیں. اسی اعتبار سے یہ جو حکم کا ماننا ہے، آپ دیکھیے کہ اس کے اندر کتنی گہرائی ہے. تو عربوں کے ہاں اسی لفظ سے تعبید کے معنی ہوا غلام بنانا. تو ان کے ہاں اندازہ یا تعبید جو تھی وہ کہتے تھے یہ جب نیا نیا گھوڑا آتا ہے تو اسے سدھارتے ہیں. انگریزی میں اسے بریکنگ کہتے ہیں، ہارنسنگ بھی کہتے ہیں اور بریکنگ عام طور سے کہتے ہیں. اسے سدھارا جاتا ہے تاکہ جو گدی میں ٹانگے میں دیکھنے کے ثابت ہو جائے. یہ سدھانا کیا ہوتا ہے؟ جو سدھا ہوا گھوڑا نہ ہو وہ اپنی قوتوں کو، اپنی صلاحیتوں کو اپنی مرضی کے مطابق صرف کرتا ہے، اور جسے سدھایا جاتا ہے وہ ایک خاص قاعدے اور قانون کے مطابق ان قوتوں کو صرف کرتا ہے. وہ ایک قانون کا اتباع کرتا ہے، آج کے قاعدے کا اتباع کرتا ہے، اس کے مطابق وہ اپنی قوتوں کو صرف کرتا ہے. تو در حقیقت غلام اسے کہتے تھے کہ جو اپنی قوتوں کو، اپنی صلاحیتوں کو اپنی مرضی کے مطابق صرف نہ کرے، کسی دوسرے کی مرضی کے مطابق صرف کرے. اس میں سرکشی نہ ہو، اس میں دوسرے کی ہدایات کی پابندی ہو. یہی چیز ہے جو محکوم کے اندر پائی جاتی ہے. محکوم بھی جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے اس قوم کے پاس، وہ اپنی مرضی کے مطابق صرف نہیں کر سکتے، بلکہ حاکم کی مرضی کے مطابق انہیں صرف کرنا ہوتا ہے. محکومی کے معنی میں یہ لفظ قرآن کریم میں بڑی وضاحت سے آیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے ہیں تو بنی اسرائیل کی قوم مصر کے فرعون کی محکوم، یعنی مصر کے جو بادشاہ تھے وہ حاکم تھے، حکومت ان کے پاس تھی، اور بنی اسرائیل ان کی قوم میں تو نہیں تھے، غیر قوم کے افراد تھے. یہ ان کی حکومت میں محکومی کی حیثیت سے رہتے تھے. قرآن کریم نے بڑے دلچسپ انداز میں ایک بات بیان کی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آئے اور آ کر ان سے کہا کہ ان اللہ کے بندوں کو میرے ساتھ بھیج دے، بنی اسرائیل کو اجازت دے دے کہ میں ان کو یہاں سے لے جاؤں اور انہیں آزادی کی سزاؤں کے اندر زندگی بسر کرنا سکھاؤں. تو فرعون نے حضرت موسیٰ سے کہا